أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رشید پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. چمن چمن میں جس طرح گلاب لاجواب ہے اسی طرح عرب کا مہتاب لاجواب ہے. کہیں نبی کا ذکر تھا کہیں نبی کی یاد تھی فرشتے کہہ اٹھے تیرا حساب لاجواب ہے. جنت کی تمنا کیا ہے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے. کعبہ ہے امت خضرا ہے نجف اشرف ہے پھر نہ کہنا کہ دنیا میں رکھا کیا ہے. اور ایک ہی پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے. اور میں نے جو مانگا میرے آقا نے مجھے دے ہی دیا یہ بھی نہ دیکھا میری قسمت میں لکھا کیا ہے. اللہ جنات کے خود امکان میں آ جاتے ہیں جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں. ذکر ان کا ہو تو ہر سانس مہک جاتی ہے پھول احساس کے گلدان میں آ جاتے ہیں. ہم دنیا میں کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں ان کی نسبت سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں. رات جب چونتی ہے لب تو میرے آقا مسکراتے ہوئے قرآن میں آ جاتے ہیں. بات ناموں سے رسالت کی اگر آ جائے ہم کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد سید کائنات مفخر کائنات جناب ہماری مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حساب درود اور سلام کے تحفے عرض کرنے کے بعد قدوۃ الصالحین سند الواصلین حضرت سفی الاجبار سلطان عبد الحکیم قدس سفیرہ کی بارگاہ میں محبت کے پھول پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول. محترم چودھری محمد ابراہیم اویسی صاحب نے اور ان کے احباب نے یہ سرکار کی محفل سجائی ہے کہ ہر سال سجاتے ہیں. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ان پہ کرم فرمائے ان کے بچوں کا مستقبل اچھا بنائے اور جو نیک مقاصد ہیں ان کے بچوں کے حوالے سے ان کے اللہ پورے فرمائے. وقت کافی ہو گیا ہے اگر آپ کچھ سننا پسند کریں تو میں سنا دوں. طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے میں تو سمجھا تھا کہ وقت پہ ہی کام ہو جائے گا. بہرحال ان کی محبت بھی ہے اس کی بنیاد پر میں بیٹھا رہا ہوں اتنی دیر اور کچھ دیر عرض بھی کروں گا. اور میں نے آج یہ سوچا ہے کہ آج آپ کو آئے درود کے بارے میں بتاتے ہیں. آئے درود تو سارے پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی لیکن اس کے کچھ معنی اور مطالب آپ تک پہنچانے ہیں. آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ جو دیوار سے ٹیک لگے وہ تو یقیناً تھکے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کبھی آیت کا معنی سیاق و سباق سے یعنی پہلے کیا بات چل رہی تھی اس سے آیت کا معنی سمجھ آتا ہے. یہ سورہ احزاب ہے. اس کا آغاز بھی یا ایھا النبی سے ہے. کہا اے نبی پھر کہا نبی اولا بالمؤمنین کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. پھر یا نساء نبی جا کے کہا نبی کی بیویاں لستن کا احد من النساء مثل بے مثال ہیں.
پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہا. اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ یہ شان بیان کی. پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پھر فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی. پھر فرمایا ولا ان تنکحوا من بعد ازواجہ ابدا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی باتیں کی اور کرتے کرتے کہا محبوب کیا کیا کہوں تیرے بارے میں. حد یہ ہے کہ میں رب ہو کے بھی تجھ پہ درود پڑھتا ہوں. میں نے ایک بڑی بات کو مختصر وقت میں کہہ دیا ہے. آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ باتیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی یہ مختلف شانیں بیان کرتے کرتے فرما محبوب آخر میں حد یہ ہے کہ میں رب ہوں اور تجھ پہ درود پڑھتا ہوں. صاحب تفسیر المعانی نے کہا آیت کا تعلیل ہے. کا تعلیل کا مطلب اہل علم سمجھتے ہیں اس سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا کہ نبی کی بیویاں نبی کے وصال کے بعد نکاح نہیں کر سکتی. وہ ہمیشہ حضور کے نکاح میں ہیں. نبی کی ازواج ہمیشہ حضور کے نکاح میں ہیں. یہ مسئلہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ نبی بے مثل و بے مثال ہے. اس لیے کہ کائنات میں باقی جتنے بھی ہیں اگر پردہ کر جائیں تو ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل جاتی ہیں اور ان کی بیویاں عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی ازواج ہمیشہ حضور کے نکاح میں ہیں. حضور کے وصال کے بعد کسی اور سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اور ہیں امتی اور ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور اور ہیں امتی اور ہیں. امتی اور ہے نبی اور ہیں. نبی بے مثل و بے مثال ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ نبی کی ازواج سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا. وہ کیوں نہیں نکاح کر سکتی. وہ بھی تو عورتیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصال فرما گئے. اس کی علت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. فرما مر جانے والے اور ہوں گے. نبی پاک زندہ ہیں اس لیے ان کا نکاح بھی قائم ہے ازواج مطہرات کا. اور جب حضور زندہ ہیں تو حضور کی ازواج سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا. حضور زندہ ہیں. جس کا یہ عقیدہ بولے سبحان اللہ. حضور زندہ ہیں. فرمایا اس پر دلیل چاہیے تھی کہ حضور زندہ کیسے ہیں. فرمایا اگر زندہ نہ ہوتے تو خدا درود کس پہ پڑھ رہا ہے. اللہ جس پہ درود پڑھتا ہے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے. اللہ کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور زندہ ہیں. اس لیے امام محمد رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. حضور زندہ ہے. ہم بھی درود پڑھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو زندہ پہ ہی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جو زندہ نہیں مانتے وہ درود نہ پڑھا کریں. یا درود پڑھنا چھوڑ دیں یا حضور کو زندہ مانیں. سبحان اللہ. اور پڑھتے سارے ہی ہیں. پڑھتے ہیں نا بھائی. سارے پڑھتے ہیں. نماز کے اندر تو پڑھتے ہی ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں. نماز کے اندر درود بھی پڑھتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے انہیں یہ سوچ دے اور یہ ہدایت دے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس پہ درود پڑھتے ہیں وہ زندہ ہے. زندہ نبی پہ درود پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ. یہ آیت جب باقی نبیوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین. نوح پر سلام ہو. کہیں فرمایا سلام علی ابراہیم. ابراہیم پر سلام ہو. کہیں فرمایا سلام علی الیاسین. الیاسین سے مختلف معنی مراد لیے گئے. ایک حضرت الیاس علیہ السلام بھی مراد لیے گئے. ان پر سلام ہو. اور بعض مفسرین نے کہا سلام علی الیاسین آل یاسین کے معنی میں ہے
اور یاسین حضور کا نام ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے میرے محمد کے گھرانے پہ سلام ہو۔ تم تھک کے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سوال لکھ دو پہ، سوال لکھنے تو جلدی دس، توجہ ہے یا وہ ہے؟ آواز تو کھول رہی ہے، دروازہ کھول دے یار، دروازہ کھول دے۔ آواز تھوڑی کھول، آواز بھی سمجھ، توجہ ہے نہیں آپ کی؟ تو سلام علی الیاسین، اور ایک مقام پہ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو فرشتے کہہ رہے ہوں گے تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ تو انبیاء سے لے کر امتیوں تک سلام کا لفظ کہا، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، لیکن حضور کو یہ امتیازی شان بخشی کہ درود کا لفظ حضور کی ذات پہ پڑا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ درود کا لفظ جو ہے، اور ہمارے علماء نے ایک بڑی معنی افروز بات کہ اگر آپ سن سکیں توجہ سے، سبحان اللہ، نماز کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے صلاۃ، ایسے ہے کہ حکیم الصلاۃ، نماز کا ہے، اور درود کے لیے بھی جو لفظ آتا ہے وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ کا معنی درود بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، یصلون صلاۃ کا لفظ ہے، اور اقیم الصلاۃ خود لفظ صلاۃ ہے، تو صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ اللہ نے کہا محبوب لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں، ایک تو پڑھ لے تاکہ تیری سنت ہو جائے، ایک میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ میری سنت ہو جائے۔ توجہ نہ کی تھی جناب، سبحان اللہ، محبوب صلاۃ بمانے نماز، آپ ادا فرما لیں کہ میں رب کس کی نماز پڑھوں گا، نماز تو میری پڑھی جاتی ہے، اس لیے محبوب صلاۃ بمانے نماز آپ ادا فرما لیں کہ آپ کی سنت ہو جائے، اور صلاۃ بمانے درود میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ درود پڑھنا میری سنت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان توجہ ہے جی آپ کی؟ پھر بولیے سبحان اللہ، سب زیادہ سے کچھ جگہ دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سارے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالی حضرت سخی سلطان بابا عبدالحکیم، سبحان اللہ، علماء حق اہل سنت، اللہ سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، سارے فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے، حضور بھی، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ ہم تو دعا کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، درود ایسے ہے نا اللہم صلی علی محمد، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا اسی طرح کہتے ہیں؟ وہ کس کو کہے اللہم صلی علی، تو ہمارا درود تو یہ اللہم صلی علی، یہ علیحدہ بات ہے، اللہ سانو آ کہ تساں پڑھو آسان ہے تو آپ بھی پڑھو۔ اللہم صلی علی کا معنی ہے اللہ تو درود بھیج، اللہ نے تو ہمیں کہا آمنو صلو، ایمان والو تم پڑھو، ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی مولا تو پڑھ، یہ تو امتثال امر نہ ہوا، تابعداری تو نہ ہوئی، حکم پر عمل تو نہ ہوا، اس نے کہا تم پڑھو، ہم عرض کرتے ہیں مولا تو پڑھ۔ اس کے بارے میں علامہ سخاوی نے لکھا، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ درود وہ پڑھے جو حضور کا مقام جانتا ہو، کما حقہ، تو بندوں نے جب دیکھا کہ مقام مصطفیٰ ہماری عقلوں سے بنا ہے تو عرض کرنے لگے مالک تو نے تو حکم دیا تھا کہ تم پڑھو، اور ہم چونکہ مقام مصطفیٰ سے کما حقہ واقف نہیں ہیں، اس لیے عرض ہے کہ مولا محمد بھی تیرا مقام بھی تو جانے
پڑھ جو ہے یا اب آپ کچھ بولیں گے تو میں کچھ بول لوں گا، اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر انشاءاللہ 2-4 منٹ اور ہیں بقایا۔ ایک معاملہ یہ ہو گیا، اللہم صلی علی محمد، اللہ درود پڑھتا ہے، اس کا درود ہے کیا؟ قال بکر ایک تابعی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قول لکھا ہوا ہے شفا شریف میں، آپ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ تعالی لمن دون النبی رحمت وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف وزیادت تکرمت، کہتے ہیں اللہ اگر کسی اور پہ درود بھیجے تو معنی ہوتا ہے رحمت، لیکن جب حضور پہ درود بھیجے تو اس کا معنی یہ ہے اللہ اپنے محبوب کی شان بڑھاتا ہے، وزیادت تکرمت، اور حضور کی عزت میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، تو ہر آن حضور کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر لمحے چونکہ اللہ اب بھی درود پڑھ رہا ہے، ازل سے درود پڑھ رہا ہے، اور جب سے خدا درود پڑھا حضور کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، بھئی ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہر سال محفلیں زیادہ ہو رہی ہیں تو حضور کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو فرانس کے کتوں کی گستاخی سے میرے نبی کی عزت کم نہیں ہوئی، سرکار کی عزت کم نہیں ہوئی، جذبہ عشق مصطفیٰ والے جاگ اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، وہ جو سوئے ہوئے تھے جنہیں کچھ خبریں نہ تھیں آج انہیں بھی پتہ چلا کہ ناموس رسالت بھی کوئی معاملہ ہے، تو یہ جو ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں، اور یہ جو تاجدار ختم نبوت کے نعرے ہیں، اور یہ جو ہر طرف مصطفیٰ کی عزت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دن خدا اپنے محبوب کی عزت بڑھا رہا ہے، اپنے محبوب کی عزت بڑھا رہا ہے، واللہ یعصمک۔ ایک معنی بخاری شریف میں لکھا ہے، قال ابو العالیہ تابعی کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ فرشتوں کی محفل ہوتی ہے اور خدا اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ سرکار کے نام پہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے خطاب کیا، یہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا، لیکن یہ وہ عام لفظ معنی ہے جو عام کتابوں میں ملے گا، جو مکمل معنی ہے لفظ محمد کا وہ سنیں، مکمل معنی اس کا کیا ہے جو گرامر، زبان اور علم کی روح سے ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے جب لفظ بڑھ جائیں تو معنی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے حمد، ہا میم دال، اس کا معنی تعریف، ایک لفظ ہے محمود، اس کا معنی بھی تعریف کیا گیا، لیکن لفظ محمد صیغے کے لحاظ سے ثلاثی مجرد سے مزید فی ہے اور باب تفعیل ہے اور مبالغے کا وزن اس میں پایا جاتا ہے۔ اب جب لفظ بڑھے تو معنی بڑھے، اور اس کا معنی کیا ہے مکمل معنی سنیے، فرمایا محمد الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، فرمایا محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ سمجھ آئی جی بات آپ کو؟ صرف تعریف کیا گیا نہیں، اب تو یاد رہے گا نا کہ محمد کسے کہتے ہیں؟ جن کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، یہ نام اللہ کا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے وہ تو اللہ ہی ہے، یہ نام اللہ کا ہونا چاہیے تھا، حضور کا نام لفظ محمد سے کیوں رکھا گیا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی تعریف مخلوق کرتی ہے، حضور وہ ہیں جن کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خالق بھی کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی تعریف مخلوق کرتی ہے، اور محمد وہ ہیں جن کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خالق بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہ نام
जचता ही ज़ाते रिसालत में आपको था। फिर भी किसी ने कहा नहीं जी, तारीफ तो फिर हुजूर की अल्लाह से बढ़ गई, हुजूर की तारीफ अल्लाह से बढ़ गई। फिर तो ये जिस अंदाज से, जिस लहजे से आप बयान करें, इसका मतलब तो ये हुआ कि हुजूर की तारीफ तो खुदा की तारीफ से बढ़ गई। तो हमारे उलमा ने कहा हकीकत में देखो तो हुजूर की तारीफ भी खुदा की तारीफ, सुभान अल्लाह, तारीफ मोहम्मद भी तारीफ खुदा है, तारीफ मुस्तफा भी तारीफ खुदा है। कहते हैं इसकी वजह ये है, अल्लामा इकबाल कहते हैं हम तो मुसव्विर का कलम देखते हैं। कहा किसी ने जब तस्वीर में हुस्न देखे, जलवे देखे, जमाल देखे, कमाल देखे, तस्वीर की तारीफ नहीं की, दरअसल मुसव्विर की तारीफ की है। जब भी हम कहते हैं मोहम्मद इतने सोने थे, तो कलम इकबाल ने कहा सोचो जिनकी बनाई हुई तस्वीर इतनी सोनी है, बनाने वाला कितना सोना होगा, बनाने वाला कितना सोना होगा। तो तस्वीर की तारीफ दरअसल मुसव्विर की तारीफ होती है, मसनू की तारीफ दरअसल साने की तारीफ होती है, मकान की तारीफ दरअसल बनाने वाले की तारीफ होती है। कहा जब भी जहां भी कोई मेरे मुस्तफा की तारीफ करता है तो दरअसल वो तारीफ लौट के जाती है रब की तरफ कि जिसकी बनाई हुई तस्वीर इतनी बेमिसाल है, बनाने वाला आप कितना बेमिसाल हो। जो है जी सुभान अल्लाह। किसी को उलमा ने एक मिसाल से सूरत फातिहा की तफसीर में यूं भी लिखा कि पेंटर साहब ने तस्वीर बना दी, वहां से दो बंदे गुजरे, देख के कहने लगे जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तस्वीर बनी है, बूटे बैल हर अंदाज से। अब क्या ख्याल है तुम्हारा, ये तस्वीर की तारीफ हो रही है या बनाने वाले की? बनाने वाले की, बनाने वाले की। सुभान अल्लाह। फिर दो बंदे गुजरे, उन्होंने देखा, कहने लगे तस्वीर तो ठीक है मगर इसका फलां कोना ठीक नहीं, ये सब कुछ ठीक है मगर इसके ये जो यहाँ नुक्ता है ना, ये नहीं होना चाहिए था। अब ये किसकी मजम्मत कर रहे हैं? ऐसे है कि नहीं? तो जिन लोगों ने हुजूर की तारीफ की है ना, उन्होंने बनाने वाले की तारीफ की है, और जिन लोगों ने ऐब निकाला है तो समझ नहीं है मैं आखिर की। जिन लोगों को ऐब नजर आया दाते रिसालत माहब में, कहने लगे उनको दीवार के पीछे का पता नहीं, कुछ लोग कुछ और कहने लगे, कुछ लोग कुछ और कहने लगे, उन बदबख्तों को पता ही नहीं वो खुदा के ऐब निकाल रहे हैं, क्योंकि बनाने वाला तो खुदा है। इसलिए मुस्तफा करीम की जात के बारे में कभी कोई बात नफ्स वाली न करना, इसलिए कि नफ्स उनका बयान करके बंदा खुदा की जात में नफ्स बयान करेगा। और हम अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह कहने वाले, हमारे छोटे से लेकर बड़े सजे तक हुजूर की तारीफ होती है, वो दरअसल बनाने वाले की तारीफ होती है। तो मसला है ना सारी अवाम दा, सारी अवाम ये सोचा है कि दुआ पीरां ते मौलवियां दे जिम्मे ये गल है। हालांकि हुजूर ने हजरत उमर को फरमाया, जब वो उम्रे के लिए जा रहे थे, उमर उम्रे पे जा रहे थे, उमर उम्रे पे जा रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया उमर ला तंसनी दुआ, फरमाया मुझे दुआओं में न भूलना। हुजूर फरमा रहे क्या कर, सुभान अल्लाह। हालांकि हुजूर को किसी की दुआ की जरूरत तो नहीं, लेकिन इसके बाद हुजूर तालीम उम्मत को तालीम दे रहे हैं। और पीरो सार वेरी तुसी दुआ ना करना, कदे मुरीदां तो दुआ करा ले। मैं जी अदब से अर्ज कर रहा हूं, ये शान रिसालत बाप के मौलवियों के बारे में आगा, मौलवियों तुम ये नखरे ना करना कि मैं मुसल्ले पे बैठा हूं तो दुआ सिर्फ मैं ही करूंगा, नहीं, कभी नमाजियों से भी कहना कि मेरे लिए दुआ। ऐसे है कि नहीं? ऐसे है। देखो 70 असहाब ने पिया, जहां सहाबा ने मुंह लगाया हुजूर ने बाद में पिया और वहीं मुंह लगाया। यहाँ तो मसला ये है कि जिस बर्तन को मौलवी साहब का हाथ लग जाए, या पीर साहब का जो खलीफे होते हैं वो कहते हैं हाँ हाथ न लगे।
پیروں کا یہ انداز خود کا نہیں ہوتا. خلیفے جو ہوتے ہیں نا خلیفے, حضرت پیر نصیر الدین فرماتے ہیں, اب جس نے فتویٰ لگایا ان پہ لگا رہے, فرماتے ہیں پیروں کو یہ چمچگان خراب کرتے ہیں. آپ کے لفظ ہیں, پیر خود ایسے نہیں ہوتے. فرمایا پیرانم پرانن مریدہ پرانن, اس کا معنی یہ فارسی زبان ہے. فرماتے ہیں پیر خود نہیں اڑتے, ان کو خلیفے اڑا دیتے. اور جو حقیقت میں خود اڑنے والے ہوتے ہیں نا, انہیں کہنا نہیں پڑتا. تو جو ہے جو حقیقت میں اڑنے والے ہوتے ہیں نا, انہیں کہنا نہیں پڑتا. انہیں دیکھ کر دیکھنے والے کہتے ہیں کلمہ پڑھا دیں, کلمہ پڑھا دیں. اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ان کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا, تو وہ پوچھنے پر جواب دیتے ہیں اگر چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد چلیے انداز ہے. لو جی شکر ہے کوئی گل عملے سے آئے گئی. اللہ آداب مسجد بھی ہیں, ذرا اس کا بھی خیال رکھ دے. بولیے ذرا سبحان اللہ. ایک دیہاتی آیا حبش سے. حبشی عمومی طور پر کالے ہوتے ہیں. حضور کی بارگاہ کہنے لگا جی کلمہ پڑھنا ہے. سرکار نے ہاتھ آگے بڑھایا, پھر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. فرمایا کیوں پیچھے کیا؟ عرض کیجیے آپ رنگ کے سونے ہیں, میں رنگ کا کالا ہوں. میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں, آپ کے حکم پہ عمل کروں تو جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا. اس کے سوال کا انداز دیکھیں. میں رنگ کا کالا ہوں, آپ سونے ہیں اور آپ نبی ہیں, میں امتی بنوں گا, میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا, آپ کے حکم پر عمل کروں گا تو جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا. تو حضور نے دو لفظ ارشاد فرمایا, ایک تو میرے ساتھ ہوگا, دوسرا ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کالے رنگ کے امتی کے چہرے کا نور 1000 سال کی مسافت پہ نظر آئے گا. پھر ہم کیوں نہ کہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کا سرکار سنبھالے ہوں گے. فارسی سے پکتے آؤ. سبحان اللہ. اللہ سے آمین. بندہ ٹھڑتا بیٹھے. ان اللہ اور ٹیشن دی گل اس واسطے کردا پے شیطان بعد وچ کسی دے ذہن سوال جدا اس عمرے تے گئے نے تے بندہ نال سی تے سبحان اللہ. چل سے گئے ٹھیک ہے. میری اماں جی, میری اماں جی یعنی ہمشیرہ بھی تے اے بندہ ٹیشن تے بھی نال سی تاں ٹیشن دی گل کرے. اور بھی تیار انشاءاللہ. آمین آمین آمین. صفی الجبال پاک دا صدقہ ایسا پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سرکار تے دروازے تے لاکھ ہوئی نہیں. نیازی نے کہا تھا علیہ رحمت نے, ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں, سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. اور جب کہیں سے نہیں ملتی سکون کی دولت, تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. اور وقت کی قید نہیں ہے کرم کی باتیں, جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. وقت کی قید نہیں, وقت کی قید نہیں ہے کرم کی باتیں, جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. اور جب حضور کی مرضی ہوگی نا پھر حضور بلا لے. پھر اس میں کوئی لیت و لال کیا اسباب بھی خود پیدا ہوں گے. امام جلال سیوطی نے کہا کہ غریب آدمی تھا, کشتی پہ بیٹھ گیا اور وہاں بڑے امیر لوگ جا رہے تھے.
تو سیٹ پہ تو انہوں نے نہیں بٹھایا، نیچے بیٹھا تھا، تو وہ جو کیپٹن تھا وہ آ گیا، کہنے لگا جی ٹکٹ ہے آپ کے پاس؟ جی میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو نے کہا باہر نکل، جس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں وہ نہیں جا سکتا۔ اب یہ غریب تھا، باہر نکلا، دل کو تکلیف تھی کہ میں مدینے نہ جا سکا اور یہ ابھی جا رہے ہیں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ بڑی زور کا وقت تھا، وضو کیا، نماز پڑھنے لگا، اور نماز پڑھنے سے پہلے مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا سونیا جی اج امیر پہنچ گئے تے غریب نہ گیا، کہ میں مڑ اعلان کر سا تسا امیراں دے نبی ہو، غریباں دے نہیں ہو۔ توجہ ہے یہ بولا، میں پھر اعلان کر سا کہ آپ امیراں دے نبی ہو، غریباں دے نہیں ہو۔ بس اتنی گل انہیں کی تھی، تے ایویں ہاتھ کیتا نا انہیں، اس کی پشت پر کسی نے ہاتھ اس نے دیکھا آپ کون ہیں حضور؟ فرمایا میرا نام خضر ہے۔ کیسے آئے ہو؟ جی میں مدینے میں بیٹھا تھا حضور کی محفل میں، تم نے صدا دی، حضور نے سنی۔ کمزور بندہ تو ویسے ہی سبحان اللہ نہیں آگا۔ میں مدینے میں بیٹھا تھا، تم نے صدا دی، حضور نے سماعت فرمائی، اور مجھے حضور نے فرمایا خضر امیر بعد میں آئے، غریب مدینے پہلے۔ ہاں جی، امیر بعد میں، غریب پہلے۔ وہ غریب کہنے لگا خضر علیہ السلام کو، وہ کشتی تو چلی گئی، فرمایا میں آیا ہی بغیر کشتی کے تھا، میں بغیر کشتی کے آیا تھا، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہا پھر کیسے جائیں؟ کہا آنکھیں بند کرو، تم نے تکبیر تحریمہ ادھر کہی ہے نا، ادھر کہی نا اروار، اللہ اکبر مکمل کہو گے تم پار ہو گئے۔ اور جب یہ کہا اور کہا تکبیر کہو، تکبیر کہی تو کہا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو دیکھا مدینے میں کھڑا تھا۔ اب 8 دن گزر گئے، 8 دن کے بعد امیر آئے، غریب کو دیکھنے لگے، کہنے لگا ہم نے تو تمہیں دھکے دیے تھے، تو پہلے کہاں پہنچا؟ اس نے کہا جنہیں تم دھکے دے دو نا مدینے والا سینے سے لگا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، سبحان اللہ۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے دل پر میرے آقا مدینے، کہ رہتے ہیں میرے دل پر میرے آقا مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جان دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے دل پر میرے آقا مدینے۔ بات سمجھ آئی جی؟ اب وہ امیر کہتے کہ بتا تو آیا کیسے؟ نے کہا آپ سرکار کا کرم ہی دیکھو تو۔ شاید اس مرتبہ جو اسے کو یاد ہوگا، ایک آدمی جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، ٹانگیں نہیں تھیں اس کی، لکڑ کی ایک ریڑھی بنی ہوئی تھی، جس طرح یہ بھکاریوں نے بعد میں بنائی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھ کے وہ کعبے کا طواف کرتا۔ وہاں ایسے لوگ، ایک تو وہ تھے نا ویل چیئر پہ یہ معذور ہوتے ہیں، یہ بھی ایک وہ تھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، اور وہاں پہ بازو بھی نہیں تھا، ہاں ایک دیکھیں نہیں یاد ہے، ایک بازو بھی نہیں تھا، ایک بازو بھی نہیں تھا۔ اور ایک اور واقعہ بھی شاید انہیں یاد ہو، ہم گئے زیارت پر، وہ جو ڈرائیور تھا نا وہ کسی اور ملک کا تھا، ہم نے راستے میں درود پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، بس لفظ مولانا کہا، وہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ بولے یہ مولا تو صرف اللہ ہے، آپ حضور کو مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں یاد ہوگا
میں اسے کہتا یار مولانا تو حضرت عمر کہتے تھے کہ بلال ہمارا مولا ہے. میں نے اسے یہ جواب دیا تھا, میں نے کہا حضرت عمر کہتے تھے کہ بلال ہمارا مولا ہے, اور مشہور حدیث ہے من کن تو مولا فعلی مولا. حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا علی اس کا مولا. کہا نہیں, مولا صرف اللہ. اب اس سے کچھ بات تکرار ہونے لگی, مجھے صوفی صاحب کہنے لگے جی چھوڑ دیں ان کو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی, چھوڑ دیا. اس نے حرم کے باہر چھوڑا, باقی احباب چلے گئے. میں حرم شریف میں مطاف سے ہٹ کے پیچھے سو گیا, تو مجھے خواب میں آواز آئی ان کو چھوڑو, تم جو کام کرنے آئے ہو وہی کام کرو. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو اس دور کی یاد ہیں. اب دیکھیں میں اس یاد میں وہ ٹائم بھی بھول گیا ہوں. یہ مدینہ شریف کی جو یادیں تھیں اور مکہ شریف کی, انہیں یاد ہوگا کہ مفتی اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی مسجد نبی شریف میں, اور اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے مولانا اختر رضا خان صاحب کی زیارت ہوئی تھی. ابھی رات کو ہوتی تھی اور وہ تشریف لاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ یاد رکھیں کیونکہ بریلویوں پر ان کی بڑی سخت نظر ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ چمڑ والے جو یہ بڑی سخت نظر ہوتی ہے, اور بڑے بڑے جو علماء سنت ہیں ان پہ کڑی نظر ہوتی ہے. تو حضرت اختر رضا خان صاحب گزرے نا جالی شریف کے سامنے, ایک سلطا تھا, اسے پتا تھا کہ یہ بریلویوں کے امام کے بیٹے ہیں, تو اس نے کسی ایک اور کو کہہ کے نا شرطے کو دھکا دلوایا. حضرت اختر رضا خان صاحب کو دھکا دیں ان کو تاکہ یہ گرے اور ان کو تکلیف ہو. ویسے وہ بیمار تھے, 2 آدمی ان کو پکڑے ہوئے تھے. ہم پیچھے بھاگتے تھے کہ انہیں دیکھ لیں, وہ تصویر بنانے نہیں دیتے تھے. یاد ہوگا 2 میمن کراچی کے ان کے مرید تھے. تو جب دھکا دیا گیا تو جو میمن کراچی والے ساتھ تھے نا, وہ اس چھوٹے کو کچھ کہنے لگے. تو حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب کو کہا نہیں, یہ حضور کا در ہے. انہوں نے دھکا دیا نا, تو ہم نے کچھ نہیں کہنا, ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا, یہ انہوں نے کہا. اس نے آپ پھر حاضری دے کے چلے گئے. پھر اپنے جو وقت تھا معمول کا اس پر آئے, پھر حاضری دینے کے لیے. اتفاق یا خدا کی طرف سے کرنا یہ ہوگا اس چھوٹے کی چھٹی ہوگی. اور دیکھو نا حضور نے کرم کر دیا نا. یہ سلسلہ وہاں بڑے ایسی باتیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے یاد آتا ہے کہ دوسری بار میں گیا, اس دفعہ تو یہ نہیں تھے. ایک نمبر گیٹ پہ مدینہ شریف کا جو حرم پاک کا 1 نمبر گیٹ ہے, وہاں سندھ کا ایک بابا بیٹھا, سفید داڑھی زلفیں, اور وہ بھی ویل چیئر پہ سفر کرتا تھا. وہ پتہ ہے اس کی عادت یہ تھی کہ باب السلام دروازے پہ آتا اور وہاں دیوار کو چومتا, یہیں سے سلام عرض کرتا اور پیچھے چلا جاتا. اس کی زبان پہ میں نے اکثر یہی لفظ سنا, میرے حبیب نے کہا, میرے حبیب نے فرمایا, میرے حبیب نے کرم کیا, میرا حبیب, میرے حبیب. یہ لفظ اس کی زبان پہ اکثر. مجھے تنہا بیٹھے تھے ہم نے, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب تسی دوئی پارٹی دیتے نہیں ہو. وہ جڑے روک دے, میں کہا نہیں جی الحمدللہ میں یاری والے نے منے نا, کیونکہ وہ مدینے میں ہر 11ویں شریف کو ایک بکرا موسیٰ کے نام کے 11ویں وہ کرتے تھے. مدینہ شریف میں وہ 11ویں کرتے تھے. اب بھی زندہ ہوں, اللہ ان کی عمر دراز کرے. تو مجھے وہ فرمانے لگے مولانا مدینہ شریف میں جہاں بھی کوئی بھوکا پڑا ہو, حضور اس وقت تک نہیں سوتے جب تک اسے کھلا نہ دیں. توجہ ہے جی, تو کیا کہہ سکتے ہیں مدینہ شریف, اب بات ہی مدینہ کی چل رہی ہے. ہم بیٹھے تھے اندر, جو ترکیوں کا برآمدہ ہے یہاں پہ, پیچھے ایک ان کا مکی مولوی اس طرح کا کوئی وہاں کا مولوی تھا. وہ درس دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیوار کو کیوں ہاتھ لگاتے ہو, نہ لگایا کرو بدعت ہے, نہ چوما کرو بدعت ہے. یہ میرے ساتھ ایک ترکی بیٹھے تھے, شیخ بوجوک, ان کے اوراد بھی تھے قلب بوجوک. وہ پیچھے منہ کر کے کہنے لگے جو مرضی ابھی کر لے, اساں ہاتھی لاونے تے چومنے گے. یاد ہوگا وہ میرے ساتھ بیٹھے تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا یہ کہہ رہے ہیں اس مولوی صاحب کو جو مرضی ہے کر لے, ایسی چمڑا بھی یہ دیہات. ایسی باتیں. انہوں نے پھر مجھے اپنے خلافت دی تھی. شیخ بویوک نے مجھ سے کچھ عربی سنی تھی اور آدھے کلمے بویوک مجھے
مسجد نبی किताब एक तोहफे में दी। वही और आधे कल्ब बोयो वो उनकी तरफ से ऊपर लिखा था कि मैंने इनको खिलाफत दी है मस्जिद नबी में मदीने शरीफ में। एक दफा ऐसा हुआ कि हम जुम्मा पढ़ने के लिए टाइम पे गए, वहाँ अगर आदमी तकरीबन 9 बजे सुबह रियाजुल जन्ना के करीब पहुँच जाए तो जगह मिल जाएगी, उसके बाद नहीं मिलती, फिर तो पीछे चले जाएं सिलसिला। 3-4 घंटे लोग वहाँ बैठे रहते हैं और जल्दी जिनका शौक होता है ना रियाजुल जन्ना और रोज़ा पाक के करीब पढ़े वो जल्दी पहुँचते हैं। तो हम असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे जा गए। मेरे साथ एक बैठा था अरबी और एक तरफ बैठा था फैसलाबाद का पंजाबी। इस पंजाबी के कपड़े पे कबूतर की बीट लगी हुई थी। अच्छा, वो अरबी और पंजाबी इकट्ठे बैठे थे। अरबी मुझे कहता, उसने देखा ना इसकी दाढ़ी, समझा कि इसे कुछ अरबी आती होगी, उसने मुझे अरबी में कहा इसे कहो भाई कपड़ों पर बीट लगी है, तेरी नमाज नहीं होगी, यहाँ से उठते चला जा, तो उठे जाके कपड़े धो के फिर नमाज। मैं उस पंजाबी में पंजाबी आके की आखदा है थोड़ी जी घुसंडा ही मारे पे उठ जा बस। पंजाबी पूछा करे को मैं आखा भाई पंजाबी साहब ये आखदा है तेरे कपड़े ते कबूतर की बिठ लगी है, ते कपड़े पलीदे ते नमाज कोई नहीं होनी। मैंने पंजाबी आखदा है इनो आख मेरी होवे ते भावे ना होवे मैं उठदा नहीं हां, कबूतर ही मदीने दे अंदर शहर में। वहाँ क्रम के अंदाज ही कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग वहाँ असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे मगरिब के वक्त होते हैं, अगर वो एक निगाह डाल दें तो बंदे की जिंदगी बदल जाए। ऐसे ऐसे लोग वहाँ उस वक्त होते हैं, खुसूसन मगरिब की नमाज से लेकर इशा तक कभी जाना हो तो ये वक्त ख़ास तौर पे वहाँ असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे ऐसे ऐसे लोग और जो रोज़े शरीफ के अंदर झाड़ू देते हैं ना, सफाई करते हैं, वो भी मगरिब के बाद वहाँ होते हैं और उनकी तबीयत में बुखार होता है इस वजह से कि उन्हें हर दिन बारगाह रिसालत में हाज़िरी की वजह से ज़ियारत होती है। ये बड़ा करम। वो अरबी उठ के चला गया लेकिन पंजाबी बैठा रहा, उसने कहा कबूतर मदीने में। ये अंदाज वहाँ सरकार के शहर के अंदाज क्या कहें, हर तरफ रहमत ही रहमत है, बरकत ही बरकत है, फैज ही फैज है, नूर ही नूर है, चमक ही चमक है, ज़ौक़ ही ज़ौक़ है, बरकत ही बरकत है, कमाल ही कमाल है, बस देखने वाली आँख चाहिए। शेख शिबली फरमाते हैं वहाँ एक गुनहगार का जनाजा आया, कहते मैंने कहा ये तो बड़ा गुनहगार है, इसका जनाजा नहीं पढ़ता। कहते मैं सुकून के साथ बैठा था, मेरी आंख लगी, सरकार की जियारत हुई, सरकार मुझ पे नाराज थे, मैंने अर्ज किया आप क्यों नाराज हैं? फरमाया तूने इस गुनहगार का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? अर्ज की या रसूल अल्लाह ये गुनहगार था इसी वजह से नहीं पढ़ा। फरमाया तूने उसके गुनहगार होने को देखा है, मोहम्मद की मस्जिद को नहीं देखा। बात समझ आई? मैं ये नहीं देखा कि इसका जनाजा हो कहाँ रहा। बहरहाल अल्लाह पाक की काफी वक्त और काफी बातें हो गई। अभी मैंने वो आयत के हवाले से तो वो अल्फाज वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। अल्लाह कबूल फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। दरूद को अपने लिए हिफ्ज़ जाम और वजीफा बना लें। जो जितना ज्यादा दरूद पढ़ेगा वो उतना ज्यादा हुजूर के करीब होगा। अल्लाह अमल की तौफीक दे।